المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر رسول پر حاضر باش علماء اہل سنت ہمارے اور آپ کے جامع مسجد کے امام حضرت حافظ القاری بن ماجد صاحب اور آپ کے سامنے بالبغل محب العلماء حضرت حافظ آصف میر صاحب پرنسپل شیر کشمیر ہائی سیکنڈری اسکول و جامع محمد رات العلوم و جامع ابوالشریف اعظم للبنات دربار اور آپ کے سامنے متحرک الفعال حضرت حافظ ڈاکٹر اسحاق صاحب اللہ جنہوں نے آپ کو بڑی شاندار تقریر سنائی اور جو دیکھنے میں تو کمزور ہیں لیکن سبحان اللہ ان کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے حضرت حافظ تفسیر صاحب ڈاکٹر حافظ تفسیر صاحب اور ہمارے مدرسے کے موقر استاد حضرت حافظ عالم صاحب اور ہمارے ماسٹر نور صاحب اور ہمارے بڑے نہایت ہی مخلص محمد رئیس صاحب کے وغیرہ ہیں کس کس کے نام لیے جائیں کیونکہ وقت کی قلت آمدگیر ہے تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے طریقہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے سنہری جاری میں آرام فرمانے والے آقا شفاعت اہل الکبائر کا نغمہ جاویدہ سنانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکی سرکار مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائما ابدا کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کا ہدیہ نشانہ پیش کریں بڑے بابا نے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول ہمارے اوپر لاکھ کروڑ احسان ہے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک دن دکھایا میں نے آج اپنی تقریر کا جو موضوع بنایا ہے انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے چہروں کو اوپر کریں جتنی دیر بولا جائے حضرت نے مجھے حکم دیا ہے انشاءاللہ خیر الکلام ما دلہ و دلہ خیر الکلام ما دلہ و دلہ کے تحت بول کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سے رخصت یہ سبحان اللہ ہمارا آسان ہے اس کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط ہے کیا ہے آپ کچھ بولے تو تھوڑا مزہ ہے نا کیا ہے حضور دیکھیے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا میں کبھی بھی کسی کی تعریف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ خوش ہے اس لیے کہ جن کے یقین اللہ پر رکھے اللہ کبھی انہیں ذلیل و
جن کے یقین اللہ پہ ہو. بس تقریر انشاءاللہ میں چالو کروں گا. تو ہمارے آپ نے حضرت نے بتایا بھی آپ کو، میں نے ان کو محب العلماء کہا ہے. یہ اہل علم بیٹھے ہیں یہاں. تو ساج کا تعلق ترحال، اور سبحان اللہ ہم اس مدرسے سے آتے ہیں کہ جس مدرسے نے بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات قوم کو عطا فرمائے. اس مدرسے کے جو بانی ہے نا، آپ نے سبحان اللہ دیکھا ہوگا ماسٹر عبدالقیوم میر صاحب کو. سر ان کی ایج کو دیکھیں اور ان کے جذبے کو سلام ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ علم ہے سبحان اللہ ان کا یہ ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اپنے علم کے ساتھ. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تقریر شروع کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر جلدی آپ یہ بتائیے، ہمارے نبی اولوں کے لیے بھی رحمت، اولین کے لیے بھی، آخرین کے لیے، اور بچوں کے لیے بھی رحمت، بزرگ کے لیے بھی رحمت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کی سیرت سننے آئے ہو نا، توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے نا؟ بالکل میرے پیارے بھائی تھوڑا سہارا لگائیں. حضور کی محفل میں آئے ہو، سہارا نہ لگاؤ، سوچا ہے میرے نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے نا ہمارا. آپ جا کے بتاؤ کتنے لوگ عقیدہ ہے نبی دیکھ رہے ہیں؟ ایسا سب ہونا ہمارا عقیدہ ہے نا. اور عقیدہ کیسا؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارے نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دیکھ رہے ہیں. ایک امام ہے امام جامی، ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ مدینے نبی پاک کا روضہ دیکھ لوں. کیا دیکھ لوں؟ نبی پاک کا روضہ. میں تو جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. بس اس بات کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی ہمارے مدینے سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے خواہش کی کہ نبی پاک کے روضے پہ حاضری ہو جائے. لیکن حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غریب تھے بہت زیادہ. لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. لوگوں سے کہا، لوگوں اگر تم مجھے مدینے نبی پاک کے روضے پہ پہنچا دو تو تمہارا احسان ہوگا. اللہ اکبر. علامہ جامی نے کہا کہ مجھے نبی پاک کے روضے پہ پہنچا دو گے تو تمہارا بہت زیادہ احسان ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو. اللہ اکبر. تاریخ اسلام میں آتا ہے علامہ جامی جو ہے لوگوں کے ساتھ میں جانے لگے. لیکن جب مدینہ شریف پہنچنے کے بعد میں میرے نبی نے کہا کہ ایک فلاں جگہ سے جامی نام کا ایک شخص آ رہا ہے، اس کو میری قبر پہ آنے مت دینا. اللہ اکبر. تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ علامہ جامی کو واپس کر دیا گیا. پھر آپ نے دوبارہ سوچا کہ نبی پاک کے روضے پہ حاضری دے دوں. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جامی دوسری مرتبہ گئے. دوسری مرتبہ بھی مدینے سے واپس کر دیے گئے. تیسری مرتبہ گئے. تیسری مرتبہ کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
میں پیک ہو کے جاتا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. حضرات ملت اسلامیہ, علامہ جامی جو ہے بکسے میں پیک ہو کے گئے, جانے کے بعد میں بکسے میں پیک ہو گئے. پیک ہونے کے بعد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک جامی نام کا آ رہا ہے اور وہ بکسے میں پیک ہے, اس کو میرے روزے پہ حاضر ہونے نہ دیا جائے. اللہ اکبر. تاریخ اسلام میں آتا ہے علامہ جامی رحمت اللہ تعالی کو بکسے میں بھی واپس کر دیا گیا. پوچھنے والے نے پوچھا, یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ پہلی مرتبہ آیا تو منع کر دیا, دوسری مرتبہ آیا تو منع کر دیا, تیسری مرتبہ آیا تو منع کر دیا. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جامی نے کچھ ایسے اشعار لکھے ہیں کہ اگر وہ میری قبر پہ آ کے کھڑا ہو کے سنا دے گا تو مجھے قبر سے اٹھنا پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں, اسی کی ہے, میں سجدہ کروں یا یہ دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک سے محبت کرو, ایسی محبت. بس میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے, بیٹھنے کے بعد وہ کسی ذکر میں لگے ہوئے تھے. اچانک سے حجرے نور سے میرے نبی تشریف لائے. توجہ ہے آپ کی. آنے کے بعد میں میرے نبی نے صحابہ سے کہا, آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے, یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اس بات کی تصدیق اور تعین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیا آپ اس بات پہ حنفیہ قسم لے سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا, رسول اللہ فداک عمری و ابی, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ اور قربان قسم نہیں کھا سکتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آپ یہ بتائیے صحابہ سے میرے نبی نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے درمیان بھیج کر احسان عظیم فرمایا ہے, اور آپ اس بات پر جو ہے میں ان سے اس بات پر حنفیہ قسم لے رہا ہوں. بھئی آپ ہی بتائیے, آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہیں, آپ سے کوئی کہے کہ آخری نبی کون ہے, تو آپ جواب دو گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آپ بھی بتائیے, کوئی آپ سے قسم تو نہیں لے گا نا؟ قسم تو نہیں لے گا. تو میرے نبی نے صحابہ سے یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا؟ تو حدیث اکرام نے لکھا, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابہ حضرت جبریل نبی آئے, آنے کے بعد کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ صحابہ نے جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا آپ کو بھیج کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو فرشتوں میں کر کے فخر محسوس کر رہا ہے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سنا ہے حضور کے آنے سے قبل مکے کے حالات کیا تھے؟ اوہام پرستی, بت پرستی, بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا.
ہمارے نبی آئے، آنے کے بعد میں میرے نبی نے فرمایا یہ لڑکی دفنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں رکھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ نبی پاک کی محفل میں آئے ہو، اور خاص کر یہاں جو ہمارے نوجوان اور چھوٹے بچے ہیں، آپ اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کریں، نبی کے اخلاق حسنہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے نا، تو آپ نے نبی کا طریقہ سنا ہے، آپ نے نبی کی سیرت سنی ہے، اخلاق سنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک کے اس محفل میں آئے ہو، یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ، اور خاص کر یہ بچوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی آج سے بڑوں کو سلام کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں نبی پاک کی زندگی دیکھیں آپ، 3 دن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی کفالت میں آپ کو دے دیا گیا، اور آپ کی زندگی پروان چڑھتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 سال کے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، جلدی جلدی آپ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے ہوئے، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے آنے سے قبل آپ کے والد محترم کا سایہ تو آپ کے سر سے اٹھ ہی گیا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو کس کی کفالت ملی؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آپ رہے۔ اس کے بعد میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کے انتقال کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں رہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھتے چلے جائیں، 100 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق حسنہ میں سے ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ، حضور کی سیرت آپ پڑھو گے، لمبی ایک تاریخ ہے نبی پاک کی سیرت، اور خاص کر اخلاق میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ظلم نہیں کیا، آپ نے بوڑھوں کا بھی ادب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کیا کہ اس کے دل کو تکلیف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور ایک گھر کے دروازے کے آگے سے نکلے، دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی، توجہ ہے حضرات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اندر گئے کہ ایک خاتون تھی، چکی چلا رہی، چلاتے 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 چلاتے
اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے فرمایا آپ آرام کرو، اب میں آپ کا کام کر لیتا ہوں. اور لوگوں اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ آرام کرو. نبی پاک اس کی کام کو کرنے لگے. تو جب حضور جا رہے تھے نا تو وہ کہنے لگی کہ اپنا نام تو بتا کے جاؤ. حضور نے فرمایا کہ نام بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ہو گیا. کہا نہیں، نام تو بتانا پڑے گا. تو حضور علیہ السلام نے